بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج اہم خبر، بھارت کی گیدڑ بکریوں میں جان نہیں رہی۔ پاکستان فوج نے پاکستان میں کی جانے والی دہشت گردی کو قابو کر لیا۔ بھارت میں یہ بات جب پتہ چلا کہ بھارتی پلان پاکستان میں عید میلاد النبی اور مختلف موقعوں پر دہشت گردی کی پاکستان میں گھسا چکا، تو نہایت اہم ذمہ دار ذرائع کے مطابق یہ ساری انفارمیشن پاک فوج کے اہم اداروں نے اکٹھی کی، جس میں کلیدی کردار ایم آئی اور آئی ایس آئی کا ہے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے پکڑے گئے ہیں جن کے پاس بھاری تعداد میں بھارتی بارود، پاکستان کے اہم شخصیات کے گھروں کے ایڈریس، پاکستان میں اہم دفاتر کو نشانہ بنانا تھا۔ یہ لوگ پاکستان کے 3 مختلف حصوں میں بٹ گئے اور ان کی ڈیوٹیاں تھیں کہ اتنی تباہی کریں کہ دنیا میں پتہ چلے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کا راج ہے۔ لیکن پاک فوج کے اہم اداروں نے ان کو نہ صرف قابو کیا، بلکہ ان کو قابو کرنے کے بعد ان کے قبضے سے بھارتی سم پہ ہونے والے رابطے، بھارت کی طرف سے جاری ان کو انسٹرکشنز اور تمام نیٹ ورک کو بریک کر لیا۔ یہ خبر جیسے ہی بھارت کی فوج کو ملی، بھارت کی حکومت کو ملی، تو ان کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں سوگ و مچ گیا۔ ان کے سیکورٹی ایڈوائزر بھارت کے اجیت ڈوول یہ اطلاع سن پا کر پریشان ہو گئے کہ ان کے بھیجے ہوئے بندے پاکستان نے قابو کر لیے ہیں اور انہوں نے تمام نیٹ ورک بریک کر دیا ہے۔ اجیت ڈوول نے اپنے اداروں کو بتایا تھا کہ وہ اس اکتوبر میں پاکستان میں بڑی تباہی کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یقیناً اس کے لیے انہوں نے افغانستان کو بھی استعمال کیا۔ اگر پاک فوج کے اہم ادارے ان مجرمان بھارتی دہشت گردوں تک نہ پہنچتے تو پاکستان میں بہت بڑی تباہی ہو سکتی تھی۔ اور اس موقع پر بھارت جو گنوانی سازش کر رہا ہے، پاکستان میں فرقہ وارانہ دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے بلا واسطہ یا بالواسطہ بعض لوگوں کو اپنے ساتھ ملا چکا ہے اور سلو پوائزننگ کر رہا ہے کہ ایک طرف دہشت گردی کی وارداتیں ہوں، اس کے بھیجے ہوئے دہشت گرد پاکستان میں پاک فوج کے جوان، پولیس اور عام شہریوں کو نشانہ بنائے، دوسرا مذہبی دہشت گردی منافقت پھیلائی جائے۔ اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت دیر سے بعض لوگوں پر کام کر رہا تھا اور کچھ اہم لوگ بھی اس کے ساتھ ڈائریکٹ یا بلا واسطہ رابطے میں تھے، لیکن ہمارے اداروں نے ان سب کا سراغ لگا لیا۔ بھارت کی اس سازش کے بعد اچانک جب انہیں پتہ چلا کہ وہ ایکسپوز ہو چلے ہیں، پکڑے گئے ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی کا بڑا پلان ناکام ہو گیا، تو اجیت ڈوول نے ایک بیان دیا کہ ہم نہ صرف اپنی پاکستان اور چین کی اندر بھی زمین پہ جا کے بدلہ لیں گے۔ وہ کسیانی بلی کھمبا نوچے والا حساب تھا۔ جب وہ اپنے ارادے میں دہشت گردی کروانے میں پاکستان میں ناکام ہو گیا، اس کی خواہش کے مطابق نتیجہ نہیں آیا، گو کہ آج بڑا افسوسناک واقعہ ہمارے پشاور میں ایک دہشت گردی کا ہو گیا، جس میں ہمارے 8 بھائی شہید ہو گئے۔ لیکن وہ تو ہزاروں میں شہادتیں چاہتا تھا۔ ہمارے 8 بھائی جو شہید ہیں، اس کا بدلہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم لیں گے۔ ان مدرسوں میں نہ تو اذان رکی، نہ رب کا کلام پڑھنا رکا، نہ قرآن پاک پڑھنا رکا، اور کچھ ہی دیر بعد وہاں لوگوں نے اپنی عبادت کی، اسلامی عبادت کی۔ ناظرین، بھارت نے جب یہ ساری اطلاعات دی کہ ہمارا جو آخری پلان تھا پاکستان میں دہشت گردی کروانے کا، اس کو ایک اہم ترین ملک کی اور بھی حمایت حاصل تھی۔ دہشت گرد جو لوگ پکڑے گئے، ان کے ساتھ جب انویسٹیگیشن کی گئی اور سائنٹیفک طریقے سے ان کی تحقیقات کی گئی، تو پتہ چلا کہ ایک سپر پاور بھی، بظاہر سپر پاور بھی ان کے ساتھ ہے۔ اور پاکستان نے اب اس ایشو کو
دنیا بھر میں سفارتی سطح پر اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو بھارت میں گھبراہٹ اور خوف طاری ہو گیا کہ اگر ایک طرف وہ مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم کر رہے ہیں، جو ظلم و ستم کی انتہا کر رہے ہیں، 73 سال ہو گئے بھارت کو وہاں مقبوضہ کشمیر میں قبضہ کیے ہوئے، اور دوسری طرف اس کے بھیجے گئے دہشت گرد پاکستان کی اداروں نے پکڑ لیے۔ اس کے بعد بھارت اپنے عزائم میں نہ صرف ناکام ہوا، مودی اب اپنی قوم کے لیے کوئی نیا جھوٹ کی تلاش میں جاری ہے کہ وہ اپنی قوم کو بیوقوف بنا سکے کہ جو اس نے دہشت گرد بھیجے ہیں وہ اس سے لا تلقی کا کر سکے۔ لیکن اس سلسلے میں بھارتی اہم اپنے اداروں نے ان کے جید اول کو بلا کر اس کو ڈانٹ بھی پلائی کہ آپ کی دہشت گردی کی ناکام کوشش سے بھارت قابو میں آ گیا ہے۔ ناظرین، یہ بات اہم بات ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو دشمن ملک بھارت اور کچھ اور لوگ جو چاہتے تھے مذہبی دہشت منافقت پھیلا کے خانہ جنگی کرانا، وہ پہلے ناکام ہو رہے ہیں، پھر بھارت ناکام ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں کہ پاکستان کے ادارے سیاست پہ۔ پاکستان میں سیاست بہت گرم ہے آج کل۔ کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو پی ڈی ایم کی ایک اتحادی جماعت ہے، ان کے مسلم لیگ نون نے موجودہ عمران خان سے کہہ دیا ہمارا مقابلہ نہیں، اور تاہم بات ایک نام کی نہیں ناظری، فوج ایک شخص کا نام نہیں ہوتا، ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف میٹر نہیں کرتا، یہ نام نہیں ہوتے، یہ اداروں کے سربراہ ہوتے ہیں۔ یہاں قمر جاوید باجوہ صاحب آج ہیں، کل کوئی اور آ جائے گا، یا اس سے پہلے کوئی اور تھے۔ جنرل فیض آج ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، کل پہلے کوئی اور تھا، آنے والے وقت میں کوئی اور آ سکتا ہے۔ فوج کو جو لڑانے کی کوشش کی جا رہی تھی ان دونوں شخصیات کو، ان کے ناموں کا میں نے عرض کیا فرق نہیں پڑتا۔ 8 لاکھ فوج ڈسپلن پہ قائم ہے، جو فوج ہر وقت جب مشکل ٹارگٹ پر جاتی ہے، وزیرستان وانا یا دیگر جگہوں پہ، ہر قدم پر اٹھنے والے پہ بارود بچھا ہوتا ہے اور موت قریب ہوتی ہے، تو یہ محب وطن، جذبہ شہادت سے سرشار اور پاکستان کی سلامتی کا عہد ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ کہنا نامناسب ہوگا کہ ایک آرمی چیف کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے یا کسی ایک شخص کو کیا جائے اور ان کو اپنی فوج سے جدا کیا جائے۔ نام کوئی بھی ہو، آرمی چیف ہوتا ہے۔ خیر، میرا خیال ہے یہ معاملات تو چلتے رہیں گے، لیکن اب آ جاتے ہیں نون لیگ کی سازشوں کی طرف۔ نون لیگ اب ایک چال یہ چل رہی ہے کہ ہمارا اہم اداروں سے رابطہ ہے تاکہ وہ حکومت میں فاصلہ کر سکے۔ ایک طرف وہ خود کہتے ہیں عمران خان سے ان کا مقابلہ نہیں ہے، یہ ان کا اختیار ہے کہنا، عمران خان کے خلاف قانونی جنگ لڑنا بھی ان کا رائٹ ہے، اور اگر دھاندلی ہوئی ہے اس کے خلاف احتجاج کرنا بھی اپوزیشن کا حق ہے، تھا اور ہے اور رہے گا، لیکن اداروں کو ٹارگٹ نہیں۔ نواز شریف صاحب خود فرماتے ہیں کہ عمران خان سے ان کا مقابلہ نہیں۔ دوسری طرف میں نے کہا نا آرمی چیف کے نام کیا ہے، لیکن آرمی چیف ہوتا ہے، ان پر بھی عدم اعتماد کر رہے ہیں، تو بھائی پھر مذاکرات کرو گے کس سے؟ پاکستان میں تو یا وزیر اعظم پاکستان ہے یا اہم ادارے ہیں۔ بھارت سے تو مذاکرات کر کے، اسرائیل سے مذاکرات کر کے، سعودی عرب سے کوئی حمایت لے کر تو آپ پاکستان کے اقتدار میں نہیں آ سکتے، یا جو احتساب کا عمل چل رہا ہے وہ قانونی جنگ ہے۔ اگر عدالتیں آپ کو بری کر دیتی ہیں، میاں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ، سو بسم اللہ، اچھی بات ہے، آپ سیاست کریں، لیکن اداروں کو ٹارگٹ کر کے نہیں ہوگا۔ یہ ساری سازشیں ناکام ہوتی جا رہی ہیں۔ دوسری، آج بلاول بھٹو نے بڑی اہم بات کر دی، انہوں نے کہا کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ کسی صورت نہیں دیا جائے گا، ایٹمی دھماکہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کی جو 11 جماعتیں، ان کے اتحاد کا، جماعتوں کا ٹوٹنے کا خطرہ ہے، یا الگ راستہ اپنا سکتے ہیں ایک دوسرے سے۔ یقیناً اگر یہ راستہ اکٹھا رہتے ہیں اور نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ نہیں چلتے تو پیپلز پارٹی علیحدہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، تاہم اس کا فیصلہ پیپلز پارٹی کی قیادت ہی کرے گی۔ تاہم موجودہ حکومت کے لیے جو سب سے مشکلات ہیں، سخت مشکلات کا شکار ہے، مہنگائی پر قابو نہیں پا رہے، ہر روز پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، میڈیا ٹاک کرتے ہیں اور پرانی اپوزیشن کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، لیکن اب میرا خیال ہے اس طرح کام نہیں چلے گا۔
اب موجودہ حکومت کو گورننس بہتر کرنی ہوگی اور عوام کو ان کے حقوق دینے ہوں گے، مہنگائی کو منیمم کرنا ہوگا، جیسے بھی کریں یہ ان کے فرائض ہیں، یہ ہے ان کی ذمہ داری۔ یہ حکومت پروٹوکول لینے کا نام نہیں، عوام کی خدمت کرنے کا نام ہے، عوام کو ان کے بنیادی حقوق ان کی دلیز پر دینے کا نام ہے۔ اگر حکومت نہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی، مہنگائی کو قابو نہ کر سکی، بجلی گیس اور پٹرول کی قیمتوں کو کنٹرول نہ کر سکی، تو یقیناً اس حکومت کے لیے آنے والا وقت بہت زیادہ مشکل وقت ہوگا۔ انہیں اب اپنی کارکردگی سے آگے جانا ہے بنسبت اس کے کہ اپوزیشن جماعتوں کو برا بھلا کہنے، اور اپوزیشن جماعتوں میں بھی اب ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ عدلیہ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، ان کو برا بھلا کہہ کے کام نہیں چلے گا۔ اپنے قانونی کیس عدالتوں میں لڑے، سیاسی معاملات سیاست میں حل کرے، اور یہی پاکستان کی بہتری ہے، اسی میں پاکستان کی بہتری ہے۔ مسلم لیگ نون کے ایک اہم شخصیت نے 2 روز قبل نواز شریف کو میسیج دیا ہے کہ آپ کا اس نیریٹو کو قوم باہر نہیں کر رہی، خدا را اداروں سے نہ ٹکرائیں ورنہ ہمارے لیے ہمارے ووٹر بھی ناراض ہو رہے ہیں۔ توقع کی جا سکتی ہے کہ نواز شریف، میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم پاکستان، اپنے رویے پر نظر ثانی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، بہت مشکل ہے۔ بظاہر ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ اس کا بدلہ ہر صورت میں لیں گے، لیکن وہ بدلے کی ڈائریکشن ٹارگٹ غلط کر رہے ہیں۔ انہیں چاہیے تھا کہ اپنے عدالتوں سے پاکستان میں تشریف لاتے، عدالتوں سے اپنے آپ کو کلیئر کرتے۔ اگر عدالتیں ان کو بے گناہ قرار دے دیتی، ان کو ہونے والی سزائیں ختم ہو جاتی، تو یقیناً سیاست کرتے، لیکن ٹکراؤ اور غیر ملکی آقاؤں کے کہنے پر پاکستان کی قوم اپنے اوپر کسی کو مسلط نہیں کرے گی۔ ناظرین، عارف حمید بھٹی کی یہ گفتگو پسند آئے تو اس کا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، ہو سکتا ہے تو اپنے اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔